نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے اور انعامات سے اور احسانات سے انسان کو نوازا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا ظاہر و باطن کامل طریقے سے آپ پر اللہ نے احسانات کیے جن کا کوئی شمار نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آپ شمار کریں گے تو ان کو شمار کر بھی نہیں سکیں گے گننا شروع کر دیں گے تو گن نہیں پائیں گے اتنی نعمتیں اللہ کی آنکھوں کی نعمت ہے ہاتھ کی نعمت ہے عقل کی نعمت ہے سمجھ کی نعمت ہے بصیرت کی نعمت ہے یہ ساری نعمتیں ہیں ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین کی عظیم نعمت ہے اور ایک ایمان کے بعد اور عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری اور والدین کا مقام آپ کو حیرت ہوگی کہ جو لوگ قرآن پاک پر جن کی نگاہ ہے اور احادیث پر جن کی نگاہ ہے جو لوگ قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن میں تقریباً 20 مقامات پر اللہ پاک نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرمان برداری ان کی خدمت گزاری کی اللہ پاک نے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے میرے جیسے ایک ناواقف آدمی کو کہیں الیاذ باللہ اس کا شبہ بھی نہ ہو جائے کہیں اللہ پاک اپنی اطاعت اور فرمان برداری میں والدین کو کہیں پارٹنر اور کہیں شریک تو نہیں بنا رہا ہے ایسی بات تو ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک جن چیزوں کا مقام بیان کرتا ہے اور عظمت ظاہر کرتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ ان کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے یا قرآن و سنت میں اللہ پاک ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے آسمان و زمین یہ جو ساری کائنات ہے اور کائنات کے اندر بسنے والی مخلوقات ہے یہ سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور مالک کی مرضی ان میں جس طرح وہ تصرف کرے میرا گھر ہے بھی آپ کا گھر ہے اور جتنے بھی زمین ہے زمین کے خطے ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے لیکن مسجد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے گھروں سے ممتاز رکھنے کے لیے الگ کرنے کے لیے فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں خاص طور پر اللہ ہی کی ہے اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کر دی بیت اللہ ہے وہاں اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر دی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ظاہر ہے کہ سب اللہ کی ملکیت ہے لیکن بیت اللہ کی عظمت کو اور مقام کو اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور عام مساجد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک ان المساجد للہ کہتا ہے اسی طرح بالکل اللہ پاک جہاں
پورے قرآن میں اپنی عبادت اور اپنی توحید کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ پاک والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کا ذکر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لیا، پہلے پارے میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ ہی کی عبادت آپ کو کرنی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک آپ کو کرنا ہوگا۔ آگے جا کر کے چوتھے پانچویں پارے میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک نہ بنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کر لو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی؟ 1500 سال کے بعد آئے گا یا 2000 سال کے بعد آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تاریخ متعین تو آپ کو نہیں بتاتا، بتا بھی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بندہ کب مرے گا، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو تو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ کب مرے گا، لیکن اس کو جو کینسر کی بیماری لگی ہے، اب اس بیماری کی یہ بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، اور جس اسٹیج پر اس کی بیماری پہنچ چکی ہے کینسر کی، تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد بندہ بچتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس طرح بتاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کائنات کب تباہ ہوگی؟ قیامت کا مطلب تباہی ہے اور کیا ہے؟ آدمی جب مرتا ہے تو حدیث میں اس کو قیامت کہا گیا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت ہو گئی۔ آسمان و زمین جیسے بندے کی روح چلی جاتی، بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ سورج اور یہ چاند، یہ تارے اور یہ پہاڑ اور یہ درندے، یہ دریا اور سمندر، ان سب کو اللہ جب غصے میں آئے گا تباہ کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طریقے قبروں کو اڑائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھنی ہوئی روئی کو جب صاف کرتے اور ڈنڈوں سے اس کو کوٹتے، آج کل تو مشینیں آ گئی، تو جس طرح روئی اڑتی ہے اللہ اس طرح پہاڑوں کو اڑائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہوں گے۔ تو دنیا کی تباہی اور کائنات کی تباہی کب ہوگی؟ حضرت وہ تاریخ آپ ہمیں بتا دیں گے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیامت کی تاریخ تو نہیں بتاتا، بیماری بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کینسر کی بیماری لگ گئی تو ختم، ہیپاٹائٹس سی اور بی کی کچھ مختلف اسٹیج ہے، جب جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ختم۔ فرمایا قیامت چونکہ کائنات کی تباہی کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو ان کے لیے میں بیماری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاریخ نہیں بتاتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کائنات کو جب بیماریاں لگ جائیں گے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک موقع پر فرمایا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جب کسی قوم میں شراب نوشی اور بے حیائی اور بے شرمی رواج اور عروج کو پہنچ جائیں تو فقط اہلکہم، تو پھر وہ قوم بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ یہ بھی تباہی ہے جہاں بے حیائی اور بے شرمی، زنا اور شراب نوشی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی ایک آپ کو بتاتا ہوں، کائنات کی تباہی، ان تلد الامۃ ربها، دوسری روایت ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گے، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گے، لونڈیوں کے پیٹ سے آقا پیدا ہو جائیں گے۔ محدثین کہتے ہیں کہ لونڈی کے پیٹ سے آقا کس طرح پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ اولاد ایسی نافرمان ہوگی، ایسی نافرمان ہوگی، وہ اولاد
اپنے آپ کو آقا سمجھیں گے اور ماں کو لونڈی سمجھیں گے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ ماں نہیں رہی، یہ ماں وہ ماں نہیں رہی جس کو نبی نے جو مقام دیا تھا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے محمد نے ماں کو یہ مقام دیا ہے، لیکن کائنات کی تباہی کی نشانی شراب نوشی، زنا، سود خوری یہ ہے، لیکن کائنات کو جب کینسر کی بیماری اتنی بیماری نہیں ہے، کائنات میں رہنے والے اور بسنے والے مخلوقات کو ماں باپ کی نافرمانی کی بیماری جب لگ جائے گی تو پھر وہ رہیں گے نہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی اور بیٹے کی حیثیت وہ آقا کی ہوگی۔ بیٹے اپنے آپ کو آقا ہی سمجھیں گے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ بیویوں کے چکر میں آ کر کے ان کی پوجا پاٹ کر کے ان کو راضی کرنے کے لیے والدین کو دھکے پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ جو داڑھی ہے نا، اس کے بال آدمی نکال کر کے تو نکال سکتا ہے، جی ہاں، سر کے بال بھی نکال سکتا ہے، لیکن سینے کے بال جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ سینے کے 2-3 بال اگر آدمی کھینچیں گے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ والدین کو اللہ پاک نے سینے کے بال بنا دیے تھے، لیکن ہم نے یہ کہ ایک عام بالوں کی طرح سے کر کے اس کو جدا کیا۔ ماں وہ خادمہ بن گئی ہے اور بیویاں مخدومات بن گئی ہیں۔ کبھی یہ سوچا نہیں ظالم نے کہ بیوی کو اگر ایک اشارہ کر دیا، یو دو درے سلور زو، 1 2 3، اس کی چھٹی ہو گئی، اس کی چھٹی گئی۔ اب مولوی صاحب جو ہے نا قرآن اپنے سر پہ رکھے، اس کے بعد مولوی تیرے لیے کوئی صورت نکال نہیں سکتا۔ تیرے اشاروں سے مذاق میں بھی، ثلاث جدہن جد وحزرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، فرمایا کہ غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنا، اور اسی طرح طلاق۔ مذاق میں بھی اگر آپ کا غلام ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا، مذاق میں وہ آزاد ہو گیا۔ اسلامی حکومت اگر ہوگی، قاضی ہوگا، آپ جا کر کے روئیں گے کہ خدا کی قسم میں نے مذاق کیا تھا، مجھے اپنے غلام کو آزاد کرنا نہیں ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مذاق کرو یا کچھ بھی کرو، یہ آزاد ہو ہی گیا۔ بیوی کو مذاق میں، آپ پیار میں آپ کہہ دے کہ میری طرف سے میں نے آپ کو طلاق دے دی، پیار میں کہہ دے۔ جو لوگ یہ طلاق دیتے ہیں نا، تو طلاق دینے کے بعد ہمیں فون کر دے، مولوی صاحب میں نے طلاق دیا مذاق میں، تو ہم کہتے بھئی طلاق پڑ گئی۔ مولوی صاحب خدا کی قسم ارادہ بھی نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی۔ ارے بابا طلاق پڑ گئی۔ مولوی صاحب مذاق کیا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی۔ جی، پیار کی طلاقیں بھی ہوتی ہے اور غصے کی بھی ہوتی ہے۔ طلاق تو کلاشنکوف کی گولی ہے اور G3 کی گولی ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اور مولی منظور کو ماریں گے تب بھی مولی منظور ڈھیر ہو جائے گا، اور اگر آپ بغیر وضو کے بھی مار دیں گے، بغیر سورہ اخلاص کے مولی منظور ڈھیر ہی ہو جائے گا۔ طلاق اسی طرح ہے، خوشی میں دے دو، غمی میں دے دو، غصے میں دے دو، طلاق پڑھ ہی جائے گی۔ یہ اندازہ نہیں لگایا کہ بیوی کی حیثیت یہ ہے، بیوی کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے مذاق میں آپ نے کہا طلاق چھٹی، لیکن والدین کو کروڑوں مرتبہ طلاق دے دو، تیری طلاق سے ان کو طلاق نہیں پڑے گی۔ والدین کا رشتہ اس طرح ہے کہ مولوی صاحب اس کو توڑ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ان جملوں سے والدین کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ دے دو طلاق جتنے۔ ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بیوی کو اس اسٹیج پہ لایا کہ بیوی کو کبھی طلاق پڑتی نہیں ہے، اور طلاق پڑے گی تو ماں کو طلاق پڑے گی۔ اب لوگ آ کر کے رو کر کے میرے پاس فون بھی آتے ہیں کہ جی، والدین کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے نہیں ہوئے کہ بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔
اس بدبخت کو، اس منحوس کو سوچنا بھی چاہیے کہ تو بارگاہ الہی میں کیسے جائے گا۔ والدین کو طلاق دے کر کے آپ نے الگ کر دیا اور بیوی کو سینے سے لگا دیا۔ بیوی کو طلاق پڑ سکتی ہے لیکن والدین کو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول، جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ان کی بیوی حضرت عمر کی مزاج کی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا طلاق دے دیا طلاق۔ والدین کے کہنے کے مطابق اگر بیوی بے دین ہے تو پھر تو واجب ہے کہ ان کو طلاق دے دے، والدین جب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر بیوی آپ کی مزاج کے مطابق بھی ہے اور دیندار ہے تب بھی والدین کا اصرار ہے طلاق دے دو، پھر بھی گنجائش ہے طلاق دینے کی۔ اب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی گنجائش ہے۔ بعض مقامات اس قسم کے ہیں کہ نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ بلا رہی ہے، توڑ کر کے آپ دوڑ لگائیں گے والدہ کی پکار پہ۔ یہ نماز اللہ کا حق ہے اور وہ بندے کا اور بندی کا حق ہے، اور بندے اور بندیوں میں ماں ہے، پھر باپ ہے، وہ کہہ رہا آپ نفل توڑیں گے۔ جی ہاں، یہ اس کا مقام ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اور میرے رب نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ متعین تاریخ آپ کو بتا دوں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن نشانی بتا دیتا ہوں۔ جب کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے تو بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اور اس کائنات کی تباہی کے لیے سب سے بڑا کینسر وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی جب نافرمانی کریں گے، ماں کی حیثیت لونڈی کی ہو جائے اور بیٹا آقا بن جائے، انت تلد الامۃ ربتہا، لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دے، تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ ہمارے دادا جی تھے حاجی جمعہ خان، تو میں بھی مذاق کرتا ہوں، وہ بھی، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، لوگ بتاتے، وہ بھی بڑا مذاقی تھا، خوش طبی کرتا تھا۔ تو پوچھتے تھے حاجی جمعہ خان آپ کی اولاد بیٹے کیا ہے، بیٹیاں کتنی ہے؟ کہہ رہے 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، 2 باپ ہے میرے۔ مسئلہ انہوں نے اچھا سمجھا دیا۔ اب ان کا پوتا تو کم از کم وہ پتہ نہیں کس طرح کس نیت سے کہا، لیکن پوتا اس مسئلے کو سمجھ چکا ان کی وجہ سے، جو اس وقت آپ کے سامنے۔ تو پوچھے تھے حاجی صاحب بیٹے کتنے؟ کہ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، 5 بیٹیاں ہیں، 2 باپ ہے میرے۔ وہ کہتے تھے 2 باپ کہاں سے آ گئے آپ کے؟ 2 باپ کس طرح؟ تو میرے والد صاحب کا نام تھا نیک محمد، ایک ہمارے چچا تھے عبداللطیف، کہنے لگے ایک عبداللطیف میرا باپ ہے اور ایک نیک محمد میرا باپ ہے، دونوں باپ ہے، دونوں نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا۔ اس لیے اب وہ باپ بنے ہوئے، وہ خوش طبع آدمی تھا، کہتے وہ باپ بنے ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ ابا کی حیثیت یہ بھی اس طریقے پر ہو کہ اس کو دھکے پڑے۔ ابھی ساتھی نے مزے کی بات ہمیں سنائی، کہا کہ ہمارے کچھ بڑے حضرات ان کو بات اس طرح سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ گئے، اور امریکہ میں کچھ والدین نے یہ بھی بیان کیا کہ کبھی وہ اپنی اولاد، شادی شدہ اولاد کے پاس چلے جاتے ہیں، والدین بوڑھے کبھی اولاد کے پاس چلے، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ والدین جب والد صاحب بیٹے کے گھر جاتا ہے، 2 ہفتہ رہتا ہے، مہینے رہتا ہے، تو کرایہ کے ساتھ رہتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کرایہ دے دو۔ مجھ سے کہا مولانا ادھر تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ والد صاحب وہ اگر 1 ہفتہ یا مہینہ 2 مہینہ بیٹے کے گھر رہتا ہے، کہیں گیا اسے ملنے کے لیے یا ویسے ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ دن اگر رہتا ہے تو کرایہ دینا پڑتا ہے، کرایہ لیتے ضرور غیر مسلم حضرات۔ تو میں نے جواب تو سخت دے دیا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ وہاں اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے، اولاد
وہ والدین سے کرایہ اس لیے لیتی ہے کہ اولاد کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ہیں، وہاں کو یقین نہیں ہوتا کہ میں، اور جیسے کہ وہاں کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں ریسرچ اور تحقیق کا بہت وہاں خوب تحقیق کرتے ہیں، تو عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو والدین کہیں اور جاب کر رہے ہیں اور وہ کہیں پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر ہے، تو وہاں تو پھر یہ کہ بعض ان میں غیر مسلموں میں اس قسم کے کہ ان کو پہلے تو یہ اس طرح وہ حیران ہوتا کہ میرا باپ کون ہے، تو تحقیق یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی تحقیق کرے کہ میرے والدین کون ہیں۔ ہم لوگ غیر مسلم نہیں ہے، باپ کافر بھی ہے، باپ کافر ہے اور بیٹے سے کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ اپنے اس توحید سے باز نہیں آئیں گے، خدا پرستی سے باز نہیں آئیں گے اور ہمارے بتوں کی مخالفت کریں گے تو پتھروں سے آپ کو پھر پتھروں کی بارش آپ پر ہوگی، پھر ہم سے الگ ہو جاؤ۔ ہے حضرت فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میرے پیارے ابا ہے ابا کافر ہے ابراہیم علیہ السلام، انداز خطاب تو دیکھو، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ سورہ مریم ہے اور تیسرا رکوع ہے، ابا سلام، میں مستقل آپ کے لیے دعا کرتا رہوں، استغفار کرتا رہوں گا، ربا میرے ابا کو نجات دے دے، تو دھکا دے دے، پتھروں کی بارش کر دے، لیکن میں مستقل راتوں کو اٹھ کر کے تیرے لیے دعائیں کروں گا۔ اللہ میرے ابا کو تو جہنم میں کیوں دھکیل رہا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال تو کر دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا العم سنو ابیہ، العم سنو ابیہ، چچا جو ہوتا ہے وہ بھی ابا کی طرح ہوتا ہے، اس کا مقام بھی ابا ہی کا ہے، ابا کی موجودگی میں بھی چچا واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے، لیکن اگر ابا چلا جائے تو وہ بھی ابا۔ اور بڑے بھائی کے بارے میں فرمائے حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم کحق الوالد علی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹوں پر اس طرح ہے کہ وہ بڑا بھائی ان کا ابا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں جتنے بڑے بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں کہ میرا اور آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ جب آپ کو آپ بڑے ہیں، آپ سے چھوٹی بہنیں ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ نے اپنے اس منصب کو کبھی سمجھا کہ مجھے کیا منصب اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے کیا منصب دیا ہے۔ منصب کے اپنے تقاضے ہوتے، وزیر اعظم کے مناصب کے وزارت عظمیٰ کے اپنے تقاضے ہیں، صدر صاحب کے عہدے کے الگ تقاضے، امام صاحب کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اس کے الگ تقاضے۔ آپ کو تو باپ کہا جا رہا ہے، تو پھر چھوٹوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم کحق الوالد علی ولدہ۔ اور چچا کے بارے میں فرمایا العم سنو ابیہ، چچا ابا ہی کی طرح ہے، وہ ابا کی مثل ہے، ابا ہی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ بالکل ایک یتیم معصوم کے والد صاحب حضرت عبداللہ کے سائے شفقت آپ سے اٹھے، آپ کے والد صاحب چلے گئے اور آپ چھوٹے ہی تھے، اماں آمینہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سیرت والے لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے کبھی اس طرح ہو کر کے ایسے مراقبہ کر کے وہاں سے رو رو کر کے اٹھتے تھے، ماں کی شفقت آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کے والدین اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا یا کفر کی حالت میں، یہ ایک مسئلہ ہے جس کو علماء حل کر بھی نہیں سکے۔
لیکن پھر بھی آپ امت کو بتا رہے، جو لوگ گئے حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے گئے، الابوا کہاں پر؟ دور، مکے سے کتنا دور پہاڑوں میں والدہ کی قبر ہے۔ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا کر کے اور وہاں پر جا کر کے میرے کرم اس طرح زمین پر بیٹھ کر کے، پتھروں پہ بیٹھ کر کے، وہاں سے پھر رو رو کر کے اٹھ کر کے واپس آتے۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے، جو حضرت علی کے والد ہیں، انہوں نے خوب خدمت کی، خوب خدمت کی، خوب خدمت کی، حد کر دی اس نے۔ ابو طالب کا اپنا میلان بھی تھا، اور جب 40 سال کے بعد اس کو نبوت مل بھی گئی، اپنا میلان تھا، 100% میلان تھا کہ ایسا سوہنا۔ بخاری میں الفاظ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرا بھتیجا ایسا چمکتا دمکتا پیارا اس کا چہرہ ہے، جب ہم پر بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو واسطہ دیتے۔ کافر ہو کر کے کہہ رہا ہے، کافر ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی ہے تو ہم اس حسین چہرے کا واسطہ آسمان والے کو دیتے، آسمان والے کو ترس آتا، بارشیں شروع ہو جاتی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ چمکتا دمکتا چہرہ۔ ابو طالب نے بڑی خدمت کی۔ بنو ہاشم سے لوگوں نے بائیکاٹ کیے، قریش نے، کہ محمد کو چھوڑو۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور آپ دیکھیں شیب ابی طالب کے اندر 2-2.5 سال ان سے بائیکاٹ، ان کو بند کر کے رکھا گیا، اور ایک معاہدہ نامہ لکھا گیا، ایگریمنٹ لکھا گیا، اس پہ یہ ہو گیا کہ کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، بیت اللہ میں داخل ہونے کی قطعاً محمد کو اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا چچا جان، انہوں نے بائیکاٹ تو کر دیے، معاہدہ نامہ عربوں کے بڑے بڑے سرداروں سے انہوں نے دستخط بھی کرا دیے، ہم سے بائیکاٹ تو ہے اور ہم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جا کر کے ان سے کہہ دو کہ وہ جو تم نے بائیکاٹ نامہ لکھا ہے اور جو آپ نے ایگریمنٹ کر کے لکھا ہے اس کو کعبۃ اللہ میں آپ نے لٹکایا ہے، مجھ پر محمد پر تو پابندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتا، لیکن ان سے جا کر کے کہو اگر میں سچا نبی ہوں تو جا کر کے دیکھو جتنے جملے تم نے میرے خلاف لکھے بائیکاٹ، سب کو دیمک نے کھایا ہوا ہے، جہاں جہاں اللہ کا لفظ ہوگا وہ محفوظ ہوگا اور باقی سب کو دیمک نے کھایا۔ اگر یہ سچ نکلے تو سچا نبی ہوں، یہ جھوٹا نکلے تو بات ہی ختم، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ پھر ابو طالب سے کہا جا کر کے ان سے کہہ دو۔ ابو طالب نے کہا کہ بھائی کچھ چانس تو ہمیں دے دو، سرداروں کو مرداروں کو، انہوں نے کہا کہ کچھ چانس تو ہمیں دے دو۔ جھگڑا سارا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جان ہتھیلی پر لے کر کے نکلا ہوا ہے، کہتے کائنات ساری دنیا کے سونا چاندی میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں سودا بازی کے لیے تیار نہیں ہوں کسی بھی صورت میں، توحید کے دعوت سے میں پیچھے نہیں آؤں گا۔ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیے اور سب کے دستخط بھی ہے، اور یہ بائیکاٹ نامہ بیت اللہ کے اندر آپ لوگوں نے لگا بھی دیا ہے، لیکن میرا بھتیجا کہتا ہے کہ دیکھ لو سب کو دیمک کھا چکا ہے، اگر دیمک نے اس کو کھایا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ میں سچا اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے تو کیا ہے، میں تو یہ غیب کی خبر جو بتا رہا ہوں یہ میرا معجزہ ہے، معجزہ تو نبی کے ہاتھ پہ اس کا صدور ہوتا ہے، اگر واقعتاً کھایا تو پھر دیکھ لینا، اور اگر نہیں ہے تو میں جھوٹا ہوں، ہاں لفظ اللہ محفوظ ہوگا، لفظ اللہ محفوظ ہوگا۔ تو ابو طالب نے کہا وہ سرداروں مرداروں کچھ میرے بھتیجے کو چانس تو دے دو، جا کر کے دیکھ تو لو، آپ تو 2-2.5 سال سے اس کو اندر آنے دے بھی نہیں رہے، لیکن جا کر کے دیکھ لو، پتہ چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ وہ سچا ہے یا آپ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں۔ جا کر کے دیکھا کہ واقعی اس کو دیمک کھا چکا ہے، لفظ اللہ 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 ہر جگہ محفوظ ہے، اللہ اللہ ہر جگہ محفوظ ہے، باقی یہ ہے کہ اس کو دیمک کھا چکا۔ اس کے باوجود بھی نہیں منو کسی بھی صورت میں ماننا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنے، پھر بھی تسلیم۔ لیکن ابو طالب سمجھ چکا تھا
اور میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری شریف میں کئی مقامات پر ہے کہ مصیبت آتی ہے اور حادثہ آ جاتا ہے تو میرے اس بھتیجے کا ہم اس کو آسمان کو واسطہ بھی دیتے ہیں کہ اے رب ہم ہیں کافر، ہم کافر ہیں اور میری پارٹی سارے کافر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رونے پیٹنے پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ لوگ مردار بھی کھا رہے ہیں، جانور پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، لیکن اس پیارے چہرے کے لاج رکھتے ہوئے بارش برسا۔ خود کافر جب قحط سالی ہوگی، ابو سفیان جیسے لیڈر آدمی بعد میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، وہ رسول اللہ تو نہیں کہہ رہا ہے، اے محمد دیکھ لے اختلاف ہمارا اور آپ کا اپنی جگہ پر ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، لیکن قومیت بھی تو کوئی چیز ہے نا، آپ جس سوسائٹی میں پیدا ہو چکے ہیں، جس علاقے میں، اس کا تو لاج رکھو نا، اس کا تو کچھ لحاظ کرو۔ آپ کی قوم مر رہی ہے قحط سالی کی وجہ سے، مکے میں ہوتا کہ اب بھی جا کر کے دیکھو، شام سے سفر کر کے جا کر کے بکریاں لے جا کر کے بیچ کر کے کچھ وہاں سے یہ دانہ گندم خرید کر کے آتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مال مویشی پر گزارا ہے، لیکن مال مویشی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مال مویشی کہاں رہیں گے کہ جب پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پیٹ ایسا خالی ہوتا تھا کہ مردار بھی کھاتے تھے اور پرانی ہڈیاں وہ بھی چوس لیں، وہ بھی کھائیں، اور پھر جب پیٹ میں کچھ نہ ہو تو پھر کیا، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہے، نہ دماغ کام کر رہا، نہ ہاتھ کام کر رہے، نہ پاؤں کام کر رہے، ایسے آسمان کو دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں ان کو نظر آتا تھا، جو قرآن میں 25ویں پارے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 25ویں پارے کے اندر سورہ دخان ہے، دخان کا معنی دھواں ہے، جب کھائیں گے کچھ نہیں تو پھر کیا ہوگا، نہ کھانے سے بھی آدمی کا دماغ پھر کسی سٹیج پہ ختم ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے سے بھی مست ہوتا ہے، پھر رب سے ٹکراتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ زیادہ کھا کر کے نا پھر قرآن کے ساتھ ٹکر، نبی کے ساتھ ٹکر، رسول کے ساتھ ٹکر، دین کے ساتھ ٹکر، بس پھر تو ہم بہت، آپ نے دیکھا نا کہ بکرے کو زیادہ کھلاتے نا بکرا، اب مولوی صاحب یہ کہ قربانی میں 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ بکرے کٹیں گے، ہم لوگ پہلے سے جا کر کے گھروں پہ رسید دیتے کہ بابا یہ بکرا کٹے گا، اس کی کھال جامع صدیقے میں دے دینا، انہوں نے پہلے مولوی صاحب سے کھال کا وعدہ کیا، ہمسایہ کہتا ہے کہ بکرا آپ کا بڑا تکڑا ہے بھائی 1-2 کلو گوشت ہمیں دے دینا، دوسرا ہمسایہ کہتا ہے کہ مجھے دے دینا، لیکن بکرا ماشاءاللہ اتنا مست ہے کہ اس کو اتنا کھلایا، بادام پستہ کھلایا، مالک آ کر کے بابا کر کے اس کو ٹکر مارا، اور ادھر سے اس کے بچے کو مارا، ادھر سے اس کی بیوی کو مارا، اس طرح ٹکر مار کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے گھر والے ہنستے ہیں، کہتے کہ جانور ہوتا ہے، جانور کتنا بے وقوف ہے، ابھی تو 3 گھنٹے باقی رہ گئے، 2 گھنٹے باقی رہ گئے اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کٹنے میں، لیکن اس کو پتہ نہیں اپنی موت کا، اس طرح ٹکر مار رہا ہے۔ ہم اس بکرے سے بڑے بے وقوف ہیں، ہم نے بھی جس طرح اس بکرے کو آپ ذبح کریں گے، اسرائیل سب کو ذبح کرے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے وہ بکرا میرے اور آپ کی نگاہوں میں وہ بے وقوف ہے، تو ہم بھی اسرائیل علیہ السلام کے، حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہم بھی بکرے ہیں، کوئی ہم میں سے کسی کو معمولی وہ 8 روپے پہ 10 روپے پہ بھی قتل، اس کی ایک چائے بھی نہیں آتی، نسوار کی پوڑی پہ بھی قتل، پان پر بھی قتل، جھگڑا ہو گیا پان پر بھی قتل، سگریٹ پہ بھی قتل، جی ہاں، ظاہر ہے کہ یہ وہ مستی ہے، اتنا ہم نے زیادہ کھایا ہوا، اس کو ٹکر، تو جیسے ہم بکرے کے بارے میں کہتے ہیں وہ بے وقوف، پتہ ہی نہیں ہے 2 گھنٹے کے بعد تجھ نے کٹنا ہے، تو ہم بھی جہاں اللہ سے بھی ٹکر، اللہ کو بھی ٹکر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دین سے بھی ٹکر، اللہ سے ٹکر، نبی سے ٹکر، تو اسرائیل علیہ السلام بھی ہنستا کہتے واہ میرے بکرو واہ، تم تو اس بکرے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو، مارو ٹکر تمہارا کام کر دوں گا، میرا ٹکر لگے گا تو انشاءاللہ اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ ان کو دھواں نظر آتا تھا، اس موقع پر ابو سفیان جیسے لیڈر آدمی، سردار آدمی آگے کہنے لگے کہ پیارے محمد آپ ہمارے مخالف، ہم آپ کے مخالف ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں یہ جو مصیبت ہم پر آ گئی ہے، یہ جو سلسلہ ہے،
اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اس لیے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کو سفارشی مانتے تھے، لیکن ہمارے بتوں سے یہ سلسلہ نہیں ہوا، بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، محمد آپ ہی دعا کریں گے تو کوئی صورت بنے گی۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو نقل بھی کیا ہے 25ویں پارے کے اندر، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ یہ جو قحط سالی کا عذاب ہم پر آ چکا ہے، اے اللہ اس کو ہٹا دے، اے اللہ ہٹا دے، ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ ہمارے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ، یہ جو لوگ عملیات جنات منات کا کام کرتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں شاباش ہے، تم اچھا کرتے ہیں، سمجھے۔ بعض ایسے ایسے بدمعاشوں کو دیکھا قسم خدا کی کہ ان کو تبلیغ والے غریب سمجھائیں، مولوی سمجھائیں، قرآن سمجھائیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کوئی جن من آ کر کے ان کو چڑھتا ہے نا، کوئی جن ان کی کسی کی بیٹی کو کسی کے بھائی کو ایسا منہ پھاڑتا ہے، تو پھر جا کر کے مولوی بعض ہوشیار ہوتے ہیں، یار اس پہ دم پڑو، مولوی جب دم پڑتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض مولوی ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دیں، کہتے دیکھو اب نمازوں کا اہتمام کرو گے آپ اور یہ جس نے لایا، آپ اور یہ اہتمام کریں گے، نہیں کریں گے تو اس سے بڑی مصیبت آ گی۔ ماشاءاللہ پھر داڑھی رکھنا بھی شروع کر دیتے نمازوں میں بھی۔ اللہ ان جنات کو جزائے خیر دے، اس طرح چڑھتے رہیں، یہ اللہ پاک ان جنات کو جزائے خیر دے اس طریقہ پر، یہی ورنہ تو یہ ہے کہ یہ قوم تو سدھرنے والی نہیں ہے۔ لاتوں کی بھوت بات کیا ہے، لاتوں کی بھوت باتوں کے کہاں مانیں گے، ان کو تو لات ہی چاہیے۔ اب جب کہ ان پر یہ حالت آ گئی تو ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کی تشخیص کر کے پہلے بتایا، اے محمد تیرے ساتھ بھی دھوکہ، میرے ساتھ بھی دھوکہ، انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ایک کھلم کھلا نبی ان کے پاس آیا ہے، اس کے معجزات بھی ہے، یہ کہاں نصیحت حاصل کریں گے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، تھوڑے زمانے کے لیے میں اللہ عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، محمد کی دعاؤں سے بارش بھی برساتا ہوں، لیکن مجھے رب کو پتہ ہے انکم عائدون الی کفرکم، تم واپس کافر، تم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے ڈھیٹ ہو، اس قسم کے چیٹر ہو، مجھے معلوم ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات کہیں دور چلی گئی، العم صنو ابیہ، چچا بھی ابا کی طرح ہوتا ہے۔ ابو طالب نے بڑے احسانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، لیکن قوم کی وجہ سے کہاں، وہ قوم کی ملامت کی وجہ سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، آخر میں جب یہ مر رہا تھا ابو طالب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہایت درد مندانہ انداز میں فرما رہے کہ یا عمی قل لک کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آہستہ آہستہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نے احسانات کی حد کر دی، تیرے اخلاق کا کیا کہنا، میں نے والدین کے سایہ کو تو دیکھا نہیں، نہ عبداللہ کو دیکھا، نہ اپنی والدہ آمینہ کو دیکھا، یہ چلے گئے، آپ نے مجھے ماں باپ کی طرح آپ نے مجھے وہ شفقتیں دیں، میرا محمد کا دل بھی جلتا ہے کہ آپ کسی طرح جہنم میں نہ جائیں۔ لیکن قرآن نے بھی بتا دیا 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت، مرضی تیری نہیں چلے گی، چاہت تیری نہیں چلے گی، چاہت وہی ہے جو اللہ کی ہوگی، آپ جو چاہیں اس طرح نہیں ہوگا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور وہ خود وہ گا کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے دینوں میں سے، ان کے مذاہب میں سے سب سے اچھا مذہب، سچا مذہب میرے بھتیجے محمد کا ہے۔ یہ ان کے اپنے اشعار ہیں، شاعر تو تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، ساری کائنات کے مذاہب چاہے وہ عیسائیت ہو یا وہ یہودیت ہو، سب سے اچھا سچا مذہب میرے بھتیجے کا ہے۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ بیٹا لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، میرے پیارے بیٹے اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، تانہ زنی کا اندازہ نہ ہوتا، کہ وہ مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ مجھے تانہ زنی کریں گے تو میں ایمان لاتا، لیکن بیٹا اور ابو جہل بیٹھا ہوا ساتھ،
اور امیہ ساتھ بیٹھا ہوا کہتے اترغب عن ملت آبائک اترغب عن ملت آبائک اترغب عن ملت آبائک، تم اپنے آباء و اجداد ابو طالب کو کہتے عبد المطلب کے، اس کے دین کو چھوڑتے ہو، فلاں کے دین کو چھوڑتے ہو، فلاں کے دین کو چھوڑتے ہو۔ تو آہستہ میرا نبی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ، اور وہ کہہ رہے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑو گے رسوائی تیری ہوگی۔ اس نے کہا انا علی دین آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر، اسی پر روح چلی گئی۔ باپ کا کیا مقام ہے اور چچا کا کیا مقام ہے، حضرت نے کتنی کوششیں کی، ان کا اتنا احترام ان کا کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تاریخ متعین تو نہیں بتاتا، لیکن کیا اس کے لیے قیامت اور کائنات کی تباہی کے لیے سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا کینسر، فرمایا والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کو لوگ اپنی بیویوں کو راضی کریں گے لیکن والدین کو ناراض کریں گے۔ بیوی کے کہنے پر، والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہیں دیں گے، بیوی کے کہنے پر والدین کو طلاق دیں گے۔ والدین کو طلاق پڑتی نہیں ہے، البتہ دھکے پڑتے ہیں ان کو۔ والدین کو طلاق پڑتی نہیں ہے، ان کو دھکے پڑتے ہیں۔ اور جب والدین کی نافرمانی ہوگی اور شراب نوشی عام ہوگی تو پھر سمجھ لینا۔ صحابی آ گیا کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، پیارے محمد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کیا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، نمازوں کی پابندی کرنا، وقت کے اندر نماز کا اہتمام کر لینا۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کی فرمان برداری، والدین کی۔ قال ثم ماذا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ والدین کا مقام بنائے۔ اس لیے جب جہاد فرض کفایہ ہو، جہاں جہاد شروع ہو، کافروں سے مقابلہ ہو، قرب و جوار کے مسلمان خود وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کی پوزیشن اتنی ہے، تو پھر اگر کوئی بیٹا جہاد پہ جانا چاہتا وہ نہیں جا سکتا۔ والدین کی اجازت ضروری، لازم اور واجب ہے۔ ہاں اگر مسلمان قرب و جوار کے کوئی کافر ملک مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ مسلمان کفایت نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے موقع پر تمام مسلمانوں پر، ساتھ والوں پر اس طریقے پر جہاد واجب ہوگا۔ ایسے موقع پر اگر والدین بیٹے کو اجازت نہ دے جہاد کی تو وہ جا سکتا ہے، لیکن جہاد پہ بھی نہیں جا سکتا، عام حالات میں نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ ہوتا ہے کہ فلسطین والے اگر خود ہمت کرے وہ کافی ہے یہودیوں کے لیے، جیسے کہ افغانستان میں بابا امریکہ آ گیا تو ان کا پیغام یہاں آتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا تم لوگ تکلیف نہ کرو، طالبین کہتے ہیں کہ ہم خود کافی، ہماری کالی پگڑی کافی ان کے لیے۔ جاتے ہیں لوگ، مسلمان جاتے ہیں، مختلف ملکوں سے جاتے ہیں، لیکن اگر ہنگامی حالت ہوتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہتے ہیں ہم خود کافی ہیں۔ والدین کی اجازت کے بغیر عام حالات میں جہاد جیسا اہم فریضہ ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے بھی اولاد نہیں جا سکتی، والدین کی اجازت ضروری۔ والدین مل کر کے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر شادی کرنا چاہ رہا ہوں، ماں باپ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ نہ کر، کسی مسئلے میں چاہے وہ شادی ہے یا کوئی مسئلہ، اس مسئلے کو نہ کر، بالکل اس کے لیے ناجائز ہے، نہ کریں، اور ہے بھی وہ کوئی ضروری، کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے، اور والدین دونوں متفق ہو جائیں کہ بیٹا یہ آپ کو کرنا ہے، اور وہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، ان پر لازم اور واجب ہے کرنا ہے۔ لیکن والدین کی آپس میں لڑائی ہو جائے، باپ کہتا ہے کہ یہ کرو، ماں کہتی ہے کہ یہ کرو، باپ کہتا ہے کہ یہ کرو، ماں کہتی ہے کہ یہ کرو، تو اس موقع پر ماں کا مرتبہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن بات ابا کی ماننی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عقل مردوں کے پاس ہوتی ہے، خواتین کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہماری حکومتوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے خواتین کو بڑا مقام دیا ہے، بس صرف اب ان کا نام ہی بیوی ہے، حقیقت میں وہ شوہر ہے، اور شوہر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا حقیقت میں وہ بیوی بنے ہوئی۔ بہت بڑا مقام خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو
نبی نے مقام نہیں دیا، یہ لوگ مقام دے رہے ہیں۔ ہمارے اچھے اچھے بل پاس ہوں گے وہ اسی بنیاد پر، خواتین کے حقوق کے لیے، سمجھے؟ نبی نے حق نہیں دیا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس سے بڑھ کر کے میری ماں کو اور مقام چاہیے، جو ہماری حکومتوں سے وہ مقام اس کو ملے گا، اس سے بڑھ کر کے میری بہنوں کو کوئی اور مقام چاہیے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ اماں رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا اماں جی، کہا جی بیٹا، کہا اماں جی 1.25 لاکھ انبیاء سارے مرد آئے ہیں، کوئی خاتون کبھی نبیانی بن کر کے کائنات میں نہیں آئی ہے۔ تو اماں جی سے اندازہ لگا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے خواتین کی، نبی جتنے آئے 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے، خاتون کبھی نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ اب میری ماں ہوتی مولی منظور کی جواب نہ دے سکتی، میری بہن ہوتی جواب نہ دے سکتی، میری پھوپھی میری خالہ جواب نہ دے، لیکن وہ اماں رابعہ بصریہ، اللہ مجھے قربان کریں ان کی جوتیوں پہ، اماں رابعہ بصریہ نے کہا کہ بیٹا کاش کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں اور آپ کہتے خاتون کوئی نبیانی بن کر کے نہیں آئی، وہ 1.25 لاکھ انبیاء سے پتہ کرو کہ تم کس کے گود میں پلے بڑے ہو۔ ہے وہ 1.25 لاکھ انبیاء، اگر ان سے اللہ تمہاری ملاقات کرے اور اللہ ان کو زندہ کرے، آپ ان سے پتہ کرو کہ وہ کن گودوں میں پلے بڑے ہیں، اور ان سے پتہ کرو، ان نبیوں سے پتہ کرو کہ کس کے استقبال کے لیے نبی کھڑا ہوتا ہے۔ مائی حلیمہ جو رضائی ماں ہے، اس کے استقبال کے لیے چادر بچھا کر کے پیارے محمد اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ مائیں زندہ ہوتی، انبیاء زندہ اس دنیا میں، نبی سے آپ سے گفتگو کا موقع مل جائے نبی سے، تو انبیاء سے پتہ کر لے کہ ماں کا کیا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس مجلس کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے والدین ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھی تعبیر مولی منظور نہیں بتا سکتا، مولی منظور کا باپ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اس سے اچھی تعبیر فرمایا کہ رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، والدین کو راضی رکھو گے اللہ راضی رہے گا، اور وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی اب تیری مرضی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ جب راضی ہوگا جنت ملے گی، معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کی رضا اور جنت وہ والدین کی رضامندی میں ہے، اور میرے نبی نے بتا دیا۔ اور اگر جہنم میں کسی کو شوق ہے، کرے اپنی تشکیل جہنم کی طرف کر لے، اس سے اچھی تعبیر والدین کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، یہ حدیث رسول ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وسخط الوالد فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، اس سے بڑھ کر کے اور کون سی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ کوشش کر لیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ کروڑ مرتبہ والدین کو، اماں جی کو طلاق دے دو، ابا کو طلاق نہیں پڑے گی، بیوی کو اشارہ کر دیا مذاق میں، یوا دوا درے سلور پنزا اشفا قوا اتا نا لس زو، چھٹی ہو گئی اس کی۔ حضرت علی کو ایک آدمی آ کر کے کہنے لگے حضرت میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا وہ تو 3 طلاقوں سے جدا ہوگی، باقی 97 طلاق رکھ لینا، کبھی کسی مہنگائی میں آپ کو کام آئیں گے۔ وہ تو 3 سے جدا ہو گئی، باقی 97 جو بچ گئے، آپ نے کرم جو کیا ہے، ایک 12 بور سے بیک وقت یہ کہ کلاشن کو پورا برسٹ جو آپ نے خالی کیا 100 طلاقیں، تو 97 کو رکھ لینا اپنے پاس، وہ آپ کو کام آ جائیں گے مصیبت میں کسی۔ حال ہمارا یہ ہے، بیوی کو طلاق پڑے گی لیکن والدین کو طلاق نہیں پڑتی۔ اس لیے جن ساتھیوں کے والدین زندہ ہیں، جن نوجوانوں کو جو یہاں موجود ہیں، کوشش کر لیں۔ اخباروں میں کون سا اخبار ہے کہ جس میں والدین کو بیٹوں نے قتل، کبھی ماں کو قتل کر دیتے، کبھی باپ کو قتل کر دیتے، کبھی چچا کو قتل کر دیتے۔ وارے واہ، تو یہاں سے تو مرے گا، 1 2 سال کے بعد 10 20 50 سال کے مرنا ہے، لیکن اگلے آخرت والی زندگی میں اور آپ، ہم کس حیا اور شرم کے ساتھ محمد کے سامنے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کے ارشادات اور فرامین، آپ کے فرمودات کو اس طرح ہم ذبح کر رہے، کاٹ رہے، گاجر مولی کی طرح، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اگر والدین کسی، اور میرے نبی نے خود، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جز بھی یہ ہے، سیڑھی پہ چلے، حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے،
فرمایا آمین، پھر آمین، پھر آمین، 3 سوڑ۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ میں ایک سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے آ کر کے بتایا جان تیرا ذکر خیر ہو اور کوئی درود نہ پڑھے، اس لیے درود پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ جہاں تیرا ذکر خیر ہو، بخیل اپنی زبان کو حرکت نہ دے، درود نہ پڑھے، اللہ اس کو تباہ کرے، یہ برباد ہو۔ جبریل نے کہا میں نے، محمد نے کہا آمین۔ جب رسول پاک آمین کہے تو ماں کا لال بچے گا کیسے؟ جب محمد رسول اللہ اور جبریل اور اللہ اس کو بد دعا دے، وہ بچے گا کس طرح؟ یہ ہمارے کسی پیر صاحب کا تو نہیں ہے، اس کی بد دعا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا، رمضان کے مہینے آ جائے اس کی مغفرت نہ ہو جائے، وہ گریہ وزاری کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، وہ بھی تباہ ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ والدین بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کو راضی نہ کرے، وہ بھی تباہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، پیارے محمد کی بد دعا کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اللہ کی قسم یہ پیر صاحب نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث شیخ التفسیر کسی پیر کی بد دعا نہیں ہے، یہ اولیاء اور انبیاء کا جو رئیس ہے اور تاج ہے کائنات کے، ان کی بد دعا ہے۔ ساتھیوں کو ڈرنا چاہیے۔ باقی جن کے والدین چلے گئے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اسی غفلت میں رہا ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دن میں آپ یہ کر دیں کہ 5 مرتبہ ان کے لیے دعا کریں اور استغفار کر لیں، زندگی بھر اس کو انشاءاللہ اللہ تلافی کریں گے۔ یہ فقہاء نے ایک ہیلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان رہا ہے اور اس نے یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی ہے، کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے، بس ذکر و اذکار، تلاوت، نفلیں پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما۔ اے اللہ ان کی، یہ اگر عربی آپ کو یاد نہ رہیں تو ویسے استغفار کر کے دعا کرو، پروردگار میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا، پروردگار 1.25 لاکھ کے انبیاء کے سامنے میں کس طریقے پر، کس چہرے سے ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ ربا میرے والدین پر رحم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان کی نغزشوں سے درگزر فرما دے۔ استغفار کر رہے دن میں 5 مرتبہ، ہر نماز میں 1 مرتبہ بھی اگر کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر اور اس سے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کر دے، سبحان اللہ، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی عظمت اور ان کے مقام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کا خادم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے، پروردگار اپنے نافرمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔